الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ کا لفظی معنی اور نام رکھنے کی وجہ کل آپ نے سماعت کی تھی، اور دوسری بات بھی آپ نے کل سماعت کر لی تھی کہ ما قبل میں اللہ نے فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرما دیا تھا ولا نعبد البقرۃ کما فعلت الیہود ولا نستعین البقرۃ کما فعلت الیہود، ہم گائے کی پوجا بھی نہیں کریں گے جیسے یہودی کرتے ہیں، اور گائے سے مدد نہیں مانگیں گے جیسے یہودی مانگتے ہیں۔ ولا نعبد آل عمران سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ عمران کے خاندان کے ولیوں کی بھی ہم پوجا نہیں کریں گے، نہ ان سے مدد مانگیں گے۔ وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاء، ہم عورتوں کے بچوں کے حقوق ادا کریں گے، سورۃ النساء میں فرما دیا۔ اب مائدہ میں فرما دیا پھر تم یہ کام کرو، صحیح معنی میں اللہ کے احکام کرو اور انسانی حقوق پورے کرو، اللہ آسمان سے تمہارے لیے بہترین روزی نازل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ احکام پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج پھر ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، مومنوں عہد پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ اللہ پھر وہ وعدے پورے کر کے فوراً آگے بڑھا، عجیب انداز اختیار کر کے فرما دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے کچھ چوپائے حلال کیے ہیں، ان حلال کو حلال سمجھنا۔ البتہ چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، وہ حرام آگے انشاءاللہ تیسری آیت میں آ رہے ہیں، حرام تفصیلات آ رہی ہیں۔ اور فرما دیا احرام کی حالت میں بھی تمہارے لیے شکار ناجائز، البتہ بحری شکار حلال۔ آخر میں ایک مختصر جملہ فرمایا، یہ حلال اور حرام اللہ جو چاہے کرے گا، تمہیں اختیار نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، جو چاہے گا حلال کرے گا، جو چاہے حرام کرے، تم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، او وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنو، اوفو پورا کرو، بالعقود وعدوں کو، عہد کو، احلت حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمہ مویشیوں میں سے، الانعام چوپائے، الا مگر ہاں چند مویشی حلال نہیں ہیں، ما وہ یتلا جو پڑھے جائیں گے، علیکم تمہارے اوپر، ابھی پڑھے جائیں گے انشاءاللہ 2-4 دن کے درس میں تیسری آیت میں پڑھے جائیں گے، وہ حلال نہیں ہے۔ غیر اس کے علاوہ محل الصید، اور نہ حلال سمجھنا شکار کو،
اور وہ بھی بھر کے شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم ہو احرام کی حالت میں، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔ سورۃ مائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورۃ مائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہونی شروع ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے آخر میں کیا، واپسی پر گئے مدینہ کی طرف، سورۃ فتح نازل ہوئی ہے 26ویں پارے میں، اس کے بعد یہ صورتیں نازل ہونی شروع ہوئی ہیں۔ آیت کریمہ نمبر 3 کا ایک حصہ حجۃ الوداع میں نازل ہوا جا کر۔ اس بات کا ذکر کرنا محدثین کا یہ ہے کہ سورت کے اندر جو حکم ہے نبی کی آخری زندگی کا حکم ہے، وہ منسوخ ہونے والا حکم نہیں ہے۔ ابتدائی زندگی میں کوئی آیت آ گئی تو کہہ سکتے ہیں جی یہ پہلے تھی، بعد میں اور حکم آ گیا، یہ منسوخ ہے۔ فرمایا یہ آخری دنوں میں، آخری 2 سالوں میں نازل ہونے والی صورت ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اور یہ ارشاد فرما کر فرما دیا، چونکہ آیت میں 77 احکام آ رہے ہیں حلت اور حرمت کے، تو فرمایا جن جن چیزوں کو صورت حرام قرار دیتی ہے وہ اٹل حرام ہے، ان میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے کہ نہ جی چونکہ یہ پہلے تھا یہ بعد میں۔ فرمایا نہیں، سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، حرام حرام ہے، اور جو صورت حلال قرار دے گی وہ حلال ہے۔ فرمایا اس میں رد و بدل نہیں ہے، اس میں تنسیخ نہیں ہے، کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، اور سفر میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، یہ سورۃ مائدہ کے احکام آیتیں نازل ہوئی ہیں کافی۔ نبی بھی ہمارے ساتھ، ہم نبی کے ساتھ سفر میں تھے، نبی اپنی عذبا اونٹنی پر سوار تھے، وہی بڑی بوجھل ہوتی ہے، وہی کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کو چنا، طاقتور صفات دے کر چنا ہے۔ تو جب نبی پر وہی نازل ہوئی نا، نبی کی اونٹنی عذبا تھی، مضبوط اونٹنی تھی، لیکن وہ بھی کراہنے لگی، بیٹھ گئی، گردن لمبی زمین پہ کر دی ہے، بولنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ چادر ڈال دیتے تھے، ایسے موقع پر نبی فوراً سواری سے اتر کر نیچے زمین پہ آ گئے کہ یہ سواری کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہی بڑی بوجھل ہوتی ہے، اور بوجھل ہونی بھی چاہیے۔ قرآن نے خود کہا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر بڑا ثقل والا بوجھ اتاریں گے۔ نبی، یہ نبی ہی برداشت کرتا ہے، یہ وہی۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تو تعبیر فرما دیتے ہیں کہ یہ روحانی، جب فرشتے آتے ہیں ادھر سے بشریت کا نورانی مخلوق کے ساتھ اتصال ہوتا ہے نا، نورانی مخلوق کا ایک زور ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، بڑا بوجھل ہوتا ہے۔ تو اونٹنی نے بھی کراہنا تھا، پھر تو نبی نیچے اترے اور اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جب وہی مکمل ہوگی نبی کو وہی سنا دی ساری کافی آیتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، سردی کا موسم، نبی کے پسینہ پسینہ تھا، اور نبی کی پیشانی سے پسینہ ایسے نکلتا جیسے موتی چمکتے ہیں،
اور نبی نے پسینہ صاف کیا اور فرمایا میرے اوپر اللہ نے سورۃ مائدہ کی یہ آیتیں اتار دیں اور اس میں فلاں فلاں چیز کو حرام قرار دے دیا، فلاں فلاں حلال ہو گئی ہیں، فلہذا فاحلوا حلالہ وحرموا حرامہ، اس کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اندر وہ احکام نازل فرمائے ہیں، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گے، لیکن آج کل ہم ان میں تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تعویلوں سے بچائے۔ بنی اسرائیل نے تعویلیں کری ہیں، حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی، وہ برباد ہوئے ہیں۔ مسلمان بھی آج کل کبھی کبھی ایسے نظر آتے ہیں، بھئی حلال حرام حرام ہے، بس ٹھیک ہے، حلال حلال ہے، حلال کو استعمال کرو، حرام کو بعد آ جاؤ۔ اللہ نے آیت میں آپ نے لفظی ترجمہ سماعت کیا، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، ابتدا میں فرمایا او ایمان والو، ایمان لایا تم نے، مومن ہو، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کے احکام پر ایمان، اللہ کے قرآن پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان ہے، پھر اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو، عہد پورا کرو۔ عہد کیا چیز ہوتی ہے؟ عہد وہ ایک پکا مضبوط پکا اور مضبوط کسی کے ساتھ لے اور دے کا معاملہ طے کیا جاتا ہے، اس کو عہد کہتے ہیں۔ اب عہد کیا کیا ہے؟ ایک عہد بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ اللہ کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا، اور سب روحوں کو جمع کر کے ان سے کہا تھا او روحو، تمہیں آج میں نے یہاں پیدا کیا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، یہ بتاؤ الست بربکم، میں تمہارا پالن ہار ہوں، پالنے والا میں ہوں، ضرورتیں پوری کرنے والا میں ہوں، ضرورتوں کو جان کر ضرورتوں کو تم تک پہنچانے والا میں ہوں۔ قالو، سب روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، الست بربکم، قالو بلا، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ فرمایا جب پالنے والا میں ہوں، مجھے پالنے والا مان کر دنیا میں چلنا ہے، مجھے رازق مان کر چلنا ہے، پھر میرا حکم مانو گے؟ اور اللہ نے وہاں پر کہا گواہ رہنا پھر اپنے اوپر، یہ زمین و آسمان بھی گواہ ہوں، میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا آج کہ دنیا میں بھیجوں گا تو ربوبیت میری ماننی ہے، عبودیت بھی میری کرنی ہے، رب بھی میں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو میں جانتا ہوں، میں پورا کرتا ہوں، تو عبادت بھی میری کرنی ہے، احکام میرے ماننے ہیں، یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ تو پالنہار تو وہ ہے، پہلے یہ وعدہ پورا کرو۔ تو وعدے بندے کچھ اپنا رب کے ساتھ ہم نے کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی وعدہ کیا، آپ کو بھی پتہ، اور علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، تبلیغی بھائی بھی ایک جملہ بولتے رہتے ہیں، بھائی ہم نے سیدھا سا انداز اختیار کر کے کہہ دیتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، کائنات میں کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اللہ کو الہ مانا ہے، اللہ کو الہ مانا تو الہ کا مانا مشکل کشا، کہ مشکل کشا اللہ ہے، پھر اس وعدے کو پورا کرو، مشکل کشائی میں میرے در پہ آؤ، در پہ نہ جانا۔ الہ کا معنی حاجت روا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، پھر حاجت کے وقت میرے دروازے پہ آنا، در پہ نہ ٹھکرانا۔ الہ کا معنی نفع دینے والا، نقصان دینے والا، پھر مجھے نفع نقصان دینے کا مالک سمجھو، اور جو نفع دیتا ہے، جو نقصان دیتا ہے، جو حاجت روائی کرتا ہے، جو مشکل کشائی کرتا ہے، پھر عبادت بھی اسی کی، سجدہ بھی اسی کو، ہاتھ پھیلانے بھی اس کے۔ تو یہ وعدہ پورا کرو نا، یہ اللہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر تم نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، وہ میرا الہ ہے،
میں عبادت اسی کی کروں گا، اطاعت اس کی کروں گا، سجدہ اس کو کروں گا، سوال اس کے سامنے رکھوں گا، مشکل کشائی اس کے سامنے، حاجت روائی اس کے سامنے. یہ وعدے پورے کرو. صرف کلمہ پڑھا اور کبھی ادھر دوڑا کبھی ادھر دوڑا، پھر اس دربار سے نہیں ہوا اس دربار پہ چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں بادشاہ فلان جگہ بھی جا کر دیکھ لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وعدہ کیا ہے اللہ سے، یہ وعدے کو کون پورا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وعدے پورے کرو مجھ سے. اور یہ ایک وعدہ ہم نے اللہ سے کیا. کچھ وعدے اپنے سے کیے ہوتے ہیں، اپنی ذات سے بھی، اور بہت سارے وعدے اپنی ذات سے کرتے رہتے. مشکل آئی نا، کہتے ہیں اللہ نے اگر میری یہ مشکل حل کر دی میں 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جاؤں گا. یہ اپنے سے وعدہ کیا، پورا کر. ویسے بھی پابندی کرنی چاہیے تھی، جب وعدہ کر چکا ہے تو اب اس کو پورا کر. اور بہت سارے معاہدے میں کہتے ہیں او جی مجھے یہ کام لگ گیا، میں یہ کروں گا غریبوں کے ساتھ. دل میں کہتا ہے میں یہ کروں گا مدرسوں کے ساتھ، میں یہ کروں گا مسجد کے ساتھ، میں یہ کروں گا رشتہ. یہ وعدے پورے کرو. اپنے سے وعدے کیے ہیں. بیماری میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے اگر صحت دے دے تو میں اس کے بعد انسانی خدمت کروں گا، یہ دین کے مطابق چلوں گا، کوئی غلطی نہیں کروں گا، کوئی حرام نہیں کروں گا. فرمایا یہ وعدے پورے کرو جو اپنے آپ سے کرتے ہو. یہ بندہ اپنے آپ سے بے شمار وعدے کرتا رہتا ہے. اس میں فرمایا یہ وعدے بھی ہیں. اور تیسرا وعدہ بندوں سے دوسروں سے کرتے ہیں، نہ اللہ سے نہ اپنے سے. کس سے؟ دوسروں سے. دوسروں کے لیے وعدہ بننے کے لیے کم از کم 2 فریق، 2 انسانوں کو ہونا ضروری ہے. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا معاہدہ ہوتا ہے قانون سازی کے لیے، کہ قانون کی ہم نے پابندی کرنی ہے، اور قانون ہوتا ہے فرد کے لیے نہیں. فرد تو اکیلا ہوتا ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ افراد کے درمیان میں قانون ہوتا ہے ایک نظام قائم کرنے کے لیے، ایک مضبوط نظام جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. اور فرمایا اس کی ابتدا 2 فرد سے ہوتی ہے. ابتدا اور 2 فرد میں یہی قانون آتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میاں بیوی کا نکاح ہوا نا، اس نے بھی وہاں بھی وعدہ کر دیا میں شریعت کے مطابق اس فلاں کو قبول کرتا ہوں، شریعت کے مطابق قبول کرتا ہوں. تو وہ بھی کہتی ہے میں شریعت کے مطابق اس نکاح کو قبول کرتی ہوں. تو شریعت کے مطابق دونوں کو پابندی کر کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. یہ وعدہ ہو چکا ہے، شریعت کے ضابطے کے مطابق ہے. وہ اس کے وہ حقوق پورے کرے، یہ اس کے حقوق پورے کرے، وہ اس کی خدمت کرے، یہ اس کی خدمت کرے. ایک شریعت کے دائرے میں چلتے ہوئے حلال طریقوں سے آگے بڑھیں. فرمایا یہ پہلا معاہدہ ہوا سوسائٹی کا، پہلا 2 فردوں کا آپس میں. پھر آگے معاشرہ بنتا چلا جائے، پھر قبائل کے اندر ہوتا ہے، پھر 2 جماعتوں کے اندر معاہدہ ہوتا ہے، پھر 2 پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے، پھر ریاست کے اندر ہوتا ہے، پھر ریاست کا ریاست کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں. ایک وسیع نظام مربوط قانون بنتا ہے. فرمایا جو وعدہ کرتے ہو جس سے اس کو پورا کرو. چاہے بندے سے کیا، چاہے پارٹی نے پارٹی سے کیا ہے، چاہے مملکت نے مملکت کے ساتھ کیا ہے، وعدہ پورا کرنا پڑے گا. وعدے کی بے وفائی جائز نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کر کے نا نبھاتا نہیں ہے، دھوکہ دیتا. کہتا وہ ویسے میں نے ٹرکانے کے لیے کیا تھا. آج کل ایسے کہہ دیتے ہیں وہ تو میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا. اچھا ٹالنے کے لیے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو فرمایا یہ منافق کی علامت ہے. اذا عاہد غدر، جب یہ وعدے کرتا ہے غداری کرتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے. کہتا میں نے ویسے ہی کیا تھا، وہ تو ویسے کہہ دیا تھا. دھوکہ نچلی سطح سے لے کر، وہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے 2 فریق اگر میاں بیوی وہاں بھی وعدہ کر گیا تھا کہ میں یہ دوں گا، بعد میں دیتا نہیں ہے، غداری کرتا ہے. اور 2 پارٹیوں کے درمیان میں غداری، 2 ملکوں کے درمیان میں غداری، معاملات اور قانون میں غداری. فرمایا جہاں بھی ہوگا معاملات میں لین دین میں پکا وعدے کو پورا کرو. اگر نہیں کرتے ہو تو یہ غداری ہے. اور غداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے، یہ اسلام کی علامت نہیں ہے. اذا عہد غدر وَإِذَا وَعَدَ اخلف، وعدے کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب عہد کرتا ہے اس کی غداری دھوکے دیتا ہے. اور دھوکے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان لکل غادر لواء یوم القیامت قدر غدرہ ویرکض فی استہ. اللہ اکبر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر غدار کا ایک غدر کا جھنڈا ہوگا. غدار کے لیے اس نے جو غدر کیا، دھوکہ کیا نا، ایک جھنڈا ہوگا. اور جھنڈا بھی پھر دوسری حدیث میں فرمایا قدر غدری ہی، اس کے غدر کے برابر. چھوٹا دھوکہ کیا چھوٹا جھنڈا، بڑا غداری کی ہے بڑا جھنڈا. اور ہوگا بھی کہاں؟ یرکض فی استہ، اس کی دبر میں ڈالا ہوا ہوگا. اور دبر میں ڈالا ہوا ادھر سے آ رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یعرف بھی، اس جھنڈے کی وجہ سے اس کو پہچانا جائے گا، او بڑا غدار آ گیا، او چھوٹا غدار آ گیا، او فلانا غدار آ گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا، ہمارے نبی کے نے کیا بتایا، اور آج ہمارا حال کیا ہے، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور فرمایا دوسری حدیث میں فرمایا الا ان لکل قادر لواء، ہر غادر کے لیے جھنڈا ہوگا. قدر غدری ہی و عدد غدری ہی، جتنے دھوکے کی ہوں گے اتنے جھنڈے ہوں گے. کسی نے ایک دھوکہ کیا تو ایک جھنڈا، کسی نے دو دھوکے کیے دو جھنڈے. کسی کا کام ہی یہی ہے دھوکے کرنا. اور اللہ اکبر، پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے وَإِنَّ آدَمَ الْغَدْرِ امیر عامہ، سب سے بڑا غدار صدر مملکت ہوتا ہے. بڑا جھنڈا اس کو ہوگا. کیوں؟ دو پارٹیوں نے دھوکہ کیا تو محدود ہے، دو بندوں کا دھوکہ ہوا محدود ہے، چھوٹا غدر ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم وعدہ کر کے دھوکہ دیتا ہے، پوری ریت کے ساتھ دھوکہ کر گیا ہے. فرمایا بڑا جھنڈا ہوگا اس کا. اللہ اکبر. اور وہاں قیامت کے دن آئے گا، یہ غدار آ گئے ہیں جی، پہچانے جائیں گے. اللہ معاف فرمائے. اور ادھر کیا کہتے ہیں چوڑے ہو کر، دین کا پتہ ہی نہیں ہے. ویسے دین کے والے بھی بن کر آ جاتے ہیں، اور جی ہم بھی قرآن مانتے ہیں، ہم بھی مسلمان بھائی ہیں آپ کے، صرف ہمیں اس وقت ووٹ دے دو. بعد میں پتہ ہی نہیں دین ہے کیا، اس کو نہیں ہے. اور جب دھوکہ کرتے ہیں یہ کیا ہے، او بزرگوں یہ تو سیاست ہے، یہ سیاست میں ایسے ہوتا رہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سیاست کا لفظ وہاں استعمال کیا جبکہ سیاست کا لفظ انبیاء کا پیشہ ہے. اور وہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت الانبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے سارے سیاست کرتے تھے. اور فرمایا سب سے بڑی سیاست کے لیے اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ایسا نظم قائم کر کے رکھا دنیا رشک کرتی تھی. اور یہ اس لفظ کو آج ہم نے سیاست کا نہ معنی سمجھا. ان بیچاروں نے جھوٹ بولو سیاست، دھوکہ کرو سیاست، غداری کرو سیاست. اور جو جب بڑا چکر باز ہے بڑا سیاستدان ہے. لا حول ولا قوت. سیاست اس کا معنی نہیں ہے. اور لوگ بھی اس کو کوئی کہتا ہے جی دھوکہ کر کے یہ سیاست ہے جی، او جی بڑا شاطر ہے جی، بڑا چلاک ہے جی. نہیں یہ کوئی چلاکی کوئی شاطر پنا نہیں ہے، یہ قیامت کا مجرم ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ کیا چلاکی، اپنے آپ کو برباد کر دیا. نبی نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار اور چلاک وہ ہے جو اپنے نفس کو دین کے تابع رکھے، اپنے نفس کو دین کے تابع، دین کو اپنے تابع نہیں، اپنے آپ کو دین کے تابع چلائے نہ. بھائی دین کے خلاف میں نے نہیں کرنا ہے. یہ سمجھدار ہے جو اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کر کے جاتا ہے میں وہاں سرخرو ہو جاؤں. اور جو ادھر چار پیسے چار عہدہ مل گیا اور ادھر برباد کر گیا، یہ چلاک نہیں ہے، یہ برباد ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو. اللہ سے بھی وعدے پورے کرو، اپنے سے وعدہ کیا پورا کرو. بندوں کے ساتھ بندوں کے وعدے ہوئے ہیں، چاہے دو بندوں کے ہوئے، چاہے دو جماعتوں کے، دو پارٹیوں کے، دو مملکت کے وعدے سارے پورے کرو. اور ان وعدوں میں پھر فرما دیا تم نے وعدہ کیا ہے کیا، کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ جو مجھے حلال کا کہے گا میں نے حلال ماننا ہے، جو حرام کا کہے گا میں نے. تو فرمایا آگے اسی لیے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے مویشیوں میں سے چوپاؤں میں سے کچھ حلال کیے. ہاں الا ما یتلا علیکم، چند ایک تمہیں ابھی پڑھ کر سنائے جائیں گے، وہ حلال نہیں، ان کو بچنا. حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا. اور فرمایا اسی ضمن میں ایک مسئلہ بتا دیا، شکار حلال ہے لیکن جب تم نے احرام باندھ لیا تو بر کا شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بر کا معنی خشکی کا.
البتہ سمندر کا شکار کرتے ہو تو اگر ٹائم ہے تمہارے پاس تو، لیکن فرما دیا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، وہ شکار ویسے حلال ہے حلال جانوروں کا، لیکن احرام کی حالت میں وہ بھی حرام ہے۔ جب تم احرام میں ہوں گے بر کا شکار حرام ہے، البتہ بحر کا شکار حلال ہوتا ہے۔ بر کے اندر شکار محرم آدمی کر بھی نہیں سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، شکاری کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر سکتا، اس کو بتا بھی نہیں سکتا، شکار پکڑا ہوا ہو ذبح بھی نہیں کر سکتا، ذبح بھی کرے گا حرام ہو جائے گا۔ اور جی پکڑ کر اس نے لائے، میں نے ذبح کیا، مردار ہو رہا تھا، تو کیوں ذبح کرتا تھا؟ تیرے لیے تو حلال نہیں ہے، ختم۔ وہ تفصیلات حدیث میں فرمایا، آخر میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے فیصلہ سنا سکتا ہے، مالک وہ ہے کائنات کا، اور جو وہ فیصلہ سناتا ہے نا وہ حکیمانہ سناتا ہے۔ جو چیزیں تمہارے نفع والی اس نے حلال کر دیں، جو تمہارے نقصان والی انہوں نے حرام کر دی، اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔